السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی شان ہے، ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ کل ایک میں نے اسپیشل، جیسے ہی میرے پاس یہ خبریں آئیں تو میں نے ایک اسپیشل جو ہے لائیو ٹرانسمیشن کی ٹک ٹاک کے ذریعے، اور میں نے بتایا جذبات اپنے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کیا بتایا کرتے تھے۔ الحمدللہ کل اتنی بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کامیابی کے پیچھے یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ہے دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یعنی بالکل نیٹو طرز کا ہوا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان پر حملہ کیا تو سعودی عرب یہ تصور کرے گا، تصور کیا حقیقت میں کرے گا کہ بھئی اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہ اپنی تمام فوجی طاقت کے ساتھ پاکستان کے جو ہے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہوگا۔ اور اگر سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان کھڑا ہوگا۔ دیکھیں، ہم مکہ اور مدینے کے لیے تو ہم شروع سے جو ہے اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ بڑا سمبولک معاہدہ ہوا ہے، اور اس سے جو ہے تین ملکوں کو جو ہے بہت زبردست آگ لگی ہے، ایک ہندوستان، ایک افغانستان اور ایک اسرائیل۔ ان تین ملکوں کو بڑی خارش ہو رہی ہے، بڑی زبردست۔ اب دیکھیں، اسرائیل کو تو یوں ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا ارادہ تھا کہ جی قطر کے بعد وہ سعودی عرب پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ اب ایسا ہو نہیں پائے گا۔ اچھا، افغانستان کو اس لیے ہو رہی ہے کہ افغانستان یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو یہ پاگل ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسلامی ممالک ہمارا بھائی ہے، اگر طاقتور ہوگا تو ہم ہی طاقتور ہوں گے۔ کل کو اگر کسی یہودی سے لڑائی ہوئی تو ہم نہیں دینا ساتھ۔ جب رشیا آیا تھا پاکستان نے ساتھ دیا، جب امریکنز آئے تو پاکستان نے ساتھ دیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے تھا، لاجسٹک سپورٹ تھی، کچھ بھی تھا، سامان پہنچانا تھا، سب کچھ کیا۔ اچھا، رہا ہندوستان۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے سن 1947 سے لے کر آج تک جو ہے پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کیا، اور جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں یار چلو کوئی بات نہیں، لڑنے جھگڑنے سے کیا فائدہ۔ لیکن بہرحال یہ ہے، اب یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ سلسلہ، ان کا ایک بارڈر لگتا ہے تبوک، سعودی عرب کا، جو اسرائیل کے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں وہاں پر جو ہے میزائل وغیرہ سیٹ کرنا شروع کر دی ہیں، اور کچھ جنات کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بشارت ہونے والی ہے۔ بہت جلد آپ سنیں گے کھیل کے میدان سے، یعنی جنگ کے میدان سے، کہ جنات جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، جنات آ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا بہت کچھ ہوگا۔ وہاں پہ مصر جو ہے وہ بھی پر تول رہا ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کا۔ اچھا دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ اسرائیل نے اب کے حملہ کیا تو اب کی جو واضح پکچر مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جی پاکستان سعودی عرب کا تو دفاعی معاہدہ بائی ریٹن ہے، لیکن اور جو ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں ایران شامل ہو سکتا ہے، اس میں آذربائیجان شامل ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے ترکی شامل ہو سکتا ہے، مصر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ممالک تو خاص طور پہ ہیں۔ اور اگر جو فار ایسٹ، مشرق بعید کی بات کریں تو مشرق بعید سے جو ہے وہ ملیشیا جو ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے اس سلسلے کے اندر۔ پھر اگر آپ ہندوستان کے مشرقی طرف چلے جائیں تو جو ہمارا سابقہ مشرقی پاکستان ہے، جس کو اب ہم بنگلہ دیش کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی وہاں ریڈی ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک معاہدہ پاکستان کو فوری طور پر امیڈیٹلی بنگلہ دیش کے ساتھ کرنا چاہیے کہ بھئی اگر پاکستان پہ حملہ ہو کسی بھی کنٹری کا تو وہ بنگلہ دیش پہ تصور کیا جائے گا، اور بنگلہ دیش پہ حملہ ہو تو وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنے اس بھائی کو بچا سکیں۔ چونکہ انڈیا جو ہے نا وہ دانت پھاڑے ہوتا ہے، دانت دتوؤں کی طرح، یہ کسی طریقے سے میں بنگلہ دیش کو کھا جاؤں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہیں۔ کل میری ایک بات ہو رہی تھی بنگلہ دیشی دوست سے، وہ کہہ رہا بھائی وہ جو تم نے مٹھائی کی گولیاں بنائی ہیں، کوئی لڈو ہمیں بھی پارسل کر دو۔ میں نے کہا ہمارے سارے لڈو جو عبدالقدیر خان نے بنائے وہ تمہارے نام، بے فکر رہو۔ اچھا جی، اب دیکھیں ہندوستان جو ہے سب جگہ سے آئسولیٹڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب آپ زیادہ سیانے بنتے ہیں نا، وہ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ سیانہ کوا ہمیشہ گو کھائے، تو اب یہ گو کھا رہے ہیں، ان کی اوقات ہی ہے۔ پہلے یہ گائے کا گو کھا رہے تھے، اب یہ انسانوں کا گو کھا رہے ہیں، ان کی اوقات ہی ہے، ان کو کھلائے جاؤ۔
اچھا جی، اب اسرائیل جو ہے، میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا، اس میں انڈین لوگ بھی ملوث تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، وہاں پہ رائٹنگ میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا جو نیوکلیئر بم ہے وہ سیل کر دیا سعودی عرب کو۔ اچھا بھائی، سیل کر دیا، واہ! اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اگر آپ کے کوئی ڈیفنس، تو اس کے معنی پھر تو امریکہ نے بھی سیل کر دیا ہوگا ان ممالک کو، چونکہ امریکہ نے ڈیفنس لیا ہوا تھا۔ قطر جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں، اس نے کہہ دیا کہ جی ہم حملہ نہیں کر رہے۔ لیکن ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مجھے کچھ سمجھ میں یہ آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم جو کانفرنس تھی اس ٹائم اگر ہم یہ ایک اعلان کرتے تو اس سے دنیا میں ایک الگ جو ہے وہ جاتا، ایک الگ مطلب جاتا۔ لیکن انہوں نے جو 1 بائی 1 یعنی 1 to 1 یعنی بائی 1 بائی بٹ بائی بٹ انہوں نے جو شروع کیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت چالاکی سے کام لے رہا ہے کہ جی پہلے تو ہم سعودی عرب سے راستہ استوار ہوا، تو پھر تھوڑے دن بعد قطر بھی آ جائے گا، وہ بھی کہے گا جی ٹھیک ہے، وہ امریکہ ہماری سیکیورٹی کر رہا ہے لیکن ہم ڈبل ایکسٹرا سیکیورٹی چاہتے ہیں پاکستان سے۔ تو دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، پاکستان اگر سیکیورٹی فراہم کرے گا تو یہ خالی پاکستان کی نہیں ہوگی، یہ تمام لوگوں کی سیکیورٹی ہوگی، ایک کی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا بیسٹ دوست جو ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا اگر ڈائریکٹلی آتا مشرق وسطیٰ میں تو امریکن وغیرہ یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ چائنا آیا ہے ایسے ہاتھ گھما کے، یوں ہاتھ گھما کے اس نے مارا ہے، سمجھ آئی؟ سامان چائنا کا بکنا ہے، جہاز چائنا کے بکنے ہیں، ٹیکنالوجیز چائنا کی بکنی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب دیکھیں چائنا کے جو میزائل سسٹم ہے وہ مصر نے لگائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر اب جنگ ہوتی ہے مصر کی اور اسرائیل کی، اس میں وہ کتنے سکسیس ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ جب پاکستان نے تو دکھا دیا کہ ہم کیا چیز ہیں۔ اب ساری دنیا کے جو ممالک ہیں، اس میں دوسرے غیر بھی ممالک بھی ہیں، مسلمان ملک نہیں، وہ پاکستانی ایئر فورس سے درخواست کر رہے ہیں، اپلیکیشن فارم لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ٹریننگ دیں، آپ نے جو ہے دنیا کی سب سے سختی سالی قوم کو کیسے ہرایا۔ وہ بہت سختی سالی بنتے ہیں نا وہ، یہ سالی جو ہے نا، یہ اردو کا لفظ یہ بڑا خطرناک ہے، سختی سالی۔ بہرحال اب وہ ان کی سالیہ جو ہے، سالیہ وہ پاکستان ان کو سکھا رہا ہے کیسے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ میں کل اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا، روتا جا رہا تھا کہ یہ جب سن 47 میں ہم ہندوستان سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے اللہ کی راہ میں، ایک وطن کے لیے، ایک پیارے وطن کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے، اور ہم یہی تھا کہ ایک دن ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اس لال قلعے پہ جو ہے جھنڈا ضرور لہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ دن دور نہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں بخشی ہے تو نے ذوق خدائی۔ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلے اس کی یہ گلستان ہمارا، ہیں؟ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا، کچھ نہ کچھ تو مقصد تھا۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ سبق تو پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو سن 47 میں جو پاکستان بنا تھا، آج وہ مسلم امہ کی امامت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ ہم اتنے سے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے ملک میں کرپشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں صدقے جاؤں اپنے رب العزت کی ذات کے کہ جب وہ کام لینے پہ آتا ہے تو وہ ابابیل سے لے لیتا ہے، اتنا سا پرندہ ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ جب کام لینے آتا ہے تو اللہ سے فلسطینیوں کا دکھ نہیں دیکھا گیا۔ اللہ نے بولا اچھا اب میں تمہاری رسی میں نے چھوڑی تھی، اب میں ٹائٹ کرتا ہوں، ناؤ یو ول سی، ٹائٹ ہوگی رسی انشاءاللہ۔ وہ چاہ رہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا یہ جو اجلاس ہے اس سے پہلے میں تمام فلسطینیوں کو نکال دوں اور یہ ہو جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹرکی، ایجپٹ، پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، یہ ایک ساتھ مل کے جو ہے نا وہ فلسطینیوں کو بچائیں،
پہلے تو یہ ان کی امداد پہنچائیں کچھ، اور پھر دوسری بات یہ چھاتا بردار فوج جو ہے وہ غزہ میں اتاریں، اور سب سے پہلے جیسے ہی غزہ میں اتاریں سب سے پہلے یہ جو ہے ایک فوجی بیس یا فوجی ایئرپورٹ جو ہے وہ تیار کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فوجی قوت وہاں پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ امداد وہاں پہنچ سکے۔ روڈوں کا تو سہارا نہیں لینا، چونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ بارودی سرنگیں لگا دی ہوں، تو یہ سلسلہ ہے۔ آج آپ جہاں پر بھی جائیں وہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر جو چینل ہے وہ اس کو اجاگر کر رہا ہے، حتیٰ کہ جو ہندوستان کے اچھے قابل صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بھی جو ہے مودی کے منہ میں گو دے رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کرا۔ دیکھیں، پہلے اس نے کہا کہ جی وہ ہم ماریں گے، تو ہمارے کوے مار کے گئے، تو ہم نے ابھی نندن کو جو ہے نا بلا کر چائے پلائی، بڑے پیار سے اس کو چھوڑا، ہم نے جسٹ فور جیسچر کے طور پہ جو ہے نا یہ کیا۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ جی ہماری ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے، پھر تم نے اٹھا کے یہ پہلگام پلوامہ یہ کر دیا۔ صحیح ہے، آپ نے کہا کہ جی انہوں نے جو ہے پتلونیں اتار کے للیاں چیک کری ہیں۔ ابے بھائی، تمہارے منہ میں اللہ کا خوف کسی کو، یہ تو تم نے کرا تھا بنگلہ دیش کے اندر، ایسٹ پاکستان کے اندر، اور نام تم نے ہماری آرمی پہ لگایا تھا، اور میں اس کا گواہ ہوں اس بات کا۔ میرے کو جو پہلا جو اکاؤنٹ تھا، یعنی وہ بنگالی خاتون جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طریقے سے ہندو سولجرز نے کیا۔ اور دوسری بات یہ، چونکہ ہندو پنجابی اور سکھ آرمی میں تھے، اور وہ پنجابی بولتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ جی یہ پاکستان آرمی ہے، سالہ پاکستانی ہے، تو یوں کر کے تم لوگوں نے جنگ لڑی۔ بہرحال اب چاہے تم کچھ بھی اتار لو، کچھ بھی کر لو، اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہ فلسطین جو ہے انشاءاللہ تعالی، مجھے فلسطین کا یہ مجھے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، مجھے صرف یہ ہے کہ وہاں جو بھوکے بچے ہیں، جو معصوم ٹوڈلرز ہیں، ان کے لیے فوڈ پہنچنا چاہیے، ان کے لیے دودھ پہنچنا چاہیے۔ کھانے کی سچویشن بہت غلط ہے وہاں پر، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصل میں عیسائی ہوں وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کبھی بھی عیسائی جو ہے ایسا نہیں کرتے کسی کو بھوکا مارے۔ یہ میں نے پہلی قوم جو ہے یہودی دیکھی ہے، اور دیکھیں یہ یہودی بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم ول ٹیل یو، پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن آپ دیکھیے گا یہ یہودی بہت پچھتائیں گے، چونکہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تمام قراردادیں ان کے خلاف گئی ہیں، اور انہوں نے جوتے کی نوک پہ مارا ہے ان قرارداد کو، اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ کچھ ورڈ میں نے ایسے کہہ دیے جو نازیبائیں کہنے نہیں چاہیے تھے، لیکن مجھے کہنے پڑے، چونکہ میرا کانٹینٹ اسی سلسلے پہ بن رہا تھا، تو اس لیے مجھے وہ الفاظ ادا کرنے پڑے، جس کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ چلتے چلتے ایک نعرہ لگائیے زوردار، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ ساڈا شیر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ڈبل زندہ باد، ڈبل زندہ باد، ڈبل زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔